انس اور آنسا کے کیا مسائل کم ہوں گے؟ کیا پھپھو انس کی لائف جو ہے اس میں کوئی چینج لائے گی یا اس کے بغیر ہی چلی جائے گی؟ آنسا اپنی اسٹرگل میں کامیاب ہوگی یا نہیں، یا شایان اس کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرے گا اور انس اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا جیسے آنسا نے انس کو ہیلپ آؤٹ کیا؟ اور شایان کا جو جسچر ہے جو اس نے دیا، کیا وہ اپروپریٹ تھا؟ کیا وہ جسٹیفائی ہوتا ہے یا معافی مانگنی چاہیے؟ ان سارے سوالوں کا جواب ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، ریویو کرنے سے پہلے ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بلنڈر کیوں اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ 2026 میں ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے اور ایک لڑکا جو یونیورسٹی گوئنگ ہے وہ ایک فون کال پر جو اس کے تایا کی آتی ہے وہ پولیس اسٹیشن چلا جاتا ہے، جب کہ اس کے سارے فرینڈس بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے ساتھ یہاں پر رہا ہے، اور وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ جی میں تو اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوں، تو آل دا ٹائم یہ یونیورسٹی میں ہی تھا، لیکن وہ ایک فون کال پہ اٹھا اور اس نے کہا ہے کہ جی ہاں جی چلیں۔ مطلب آپ کیا بتا رہے ہیں کہ اس کو کوئی کسی قسم کی اویئرنیس نہیں ہے، وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکا کہ میں نہیں جاتا۔ دوسرا پولیس اسٹیشن میں جب چلا جاتا ہے اوپر سے وہ بار بار کہہ بھی رہا ہے کہ جی یہ میں نے نہیں کیا ایکسیڈنٹ، شایان گاڑی لے کے گیا تھا غصے میں، یہ اس نے کیا ہے، آپ اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ اس کے باوجود اس کو انکل اس کے جو ہے تایا وہ اس کو بلیک میل بھی کر لیتے ہیں، پریشرائز بھی کر دیتے ہیں، اور وہ پریشرائز بھی ہو جاتا ہے، بلیک میل بھی ہو جاتا ہے، بالکل ایسے ہے جیسے سینس لیس انسان ہے۔ نہ تو وہ پروٹیسٹ کرتا ہے اس کے لیے، نہ سٹینڈ لیتا ہے کسی قسم کا، نہ اپنی بات اتنی فورسفلی کرتا ہے کہ بھائی میں رائٹ پر ہوں، میں کیوں اس طرح کے ڈاکومنٹس پہ سائن کروں، اور ڈاکومنٹس سائن کر دیتا۔ اب اتنا ہمارا ہیرو جو ہے وہ سادہ ہے کہ وہ اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ جو ڈاکومنٹ میں سائن کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک یونیورسٹی گوئنگ جو لڑکا ہوتا ہے اس کو تو اویئرنیس ہوتی ہے ان چیزوں کی، تو کیا اس کو بالکل نہیں پتا؟ اور ٹھیک ہے اس کا کیریکٹر اس طرح کا دکھایا گیا ہے، لیکن وہ تو گھر کے اندر اس کے اوپر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں نا ساری، یونیورسٹی میں تو اس کے اوپر نہیں ہو رہا نا کچھ بھی۔ پھر دوسرا یہ کہ جی وہ رہ رہا ہے اپنے تایا کے گھر میں، جبکہ وہ دادا جی کہتے ہیں یہ گھر میرا اور وہ ایکولی شیئر ہولڈر ہے، تو رہ تو وہ انڈیپینڈنٹ بھی سکتا ہے نا، ہاسٹل میں بھی رہ سکتا ہے، جب پھپھو اس کو پیسے دے رہی ہے اس کی اسٹڈیز کے لیے، تو پھپھو کیا اس کو ہاسٹل میں رہنے کے لیے پیسے نہیں دے سکتی؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا، تو یہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اب دوسرے ٹریک پہ دیکھیں، جو دوسرے گھر میں فیملی ہے مسلم کی، مسلم کی فیملی کے بارے میں اگر دیکھیں ہم تو ٹو بی ویری آنےسٹ، ہو سکتا ہے آپ لوگ ڈس ایگری کریں میری بات سے، لیکن مسلم کے علاوہ اس کی فیملی میں جو شازیہ ہے یا شرین اور شایان ہے، یہ تینوں لوگ ٹائپ کاسٹنگ کا شکار ہیں۔ مطلب سبا میں جو ہے بہت اچھی ایکٹر ہے، بہت سالوں سے کام کر رہی ہیں، اتنے ان کے بچے ہیں جس کے کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اب تو ہمیں بھی نہیں یاد رہتا ان کا کون سا بیٹا کون سی فیملی وہ ڈرامے میں آیا تھا، ان کو بھی نہیں یاد رہتا ہوگا کیونکہ اتنے تو بیٹے ہیں ان کے۔ تو مطلب ایک جیسے رول وہ کر رہی ہیں، کافی ٹائم سے دیکھنے میں آ رہا ہے ایک جیسی ہی ایکٹنگ بھی ہوتی ہے، پھر کوئی ویریشن نہیں ہے نہ ان کے رولز میں اور نہ ان کی ایکٹنگ میں، صرف ڈریسز ہی چینج ہو جاتے ہیں بس، یا سچویشن بھی وہی ہوتی ہے، گھر چینج ہو جاتا ہے بس۔ اس کے علاوہ جو شایان، حارث وحید اور زویا ناصر شرین، ان کے بھی سیم رول ہیں، کوئی ویریشن نہیں ہے، یہ ایکسپٹ بھی کر لیتے ہیں ویسے ہی رولز کو جو انہوں نے پہلے بھی کیے ہیں۔ تو بھئی آپ اپنی ایکٹنگ جو ہے اس کو پالش کریں، تھوڑا سا کچھ اور لیڈ رولز میں آئیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیسی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ کہ مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں سارے، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو تھوڑا سا اسپیشلی سبا میں جو ہے نا ان کو تھوڑا سا بریک لینا چاہیے، وہی ماں بنتی جا رہی ہے، ہم کسی اور کو بھی ماں بن جانے دیں تاکہ ان کے بھی بچوں کا ہمیں پتہ چلے کہ بھائی وہ بھی ماں ہیں، اس کے بھی کوئی بچے ہیں۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ ضرور اپنا اوپینین جو ہے نا وہ کمنٹ باکس میں شیئر کیجیے۔
پھر ایک اور چیز جو سوشل میڈیا پہ کافی ڈسکس بھی ہو رہی ہے اور اس کا جواب بھی چلیں وہ فرحان سعید نے دے ہی دیا کہ جی آفٹر 5th ایپیسوڈ آپ ایک بہت زیادہ چینج دیکھیں گے میرے رول میں. لیکن آنسا، انس، شرین، شایان یہ کسی بھی صورت میں یونیورسٹی گوئنگ نہیں لگتے. مطلب آپ نے اوور ایج جو کاسٹ ہے آپ کی اس کو یونیورسٹی گوئنگ بنا دیا، تو یہ بھی کچھ اتنا اپروپریٹ نہیں لگ رہا. اب ٹھیک ہے کہ شازیہ، شایان اور شرین جو ہے ان کو انس بالکل پسند نہیں ہے، بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں، بہت ان کی ہارش لینگویج ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی. چلو جی وہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا. لیکن یہ جو چیز انہوں نے ایک دکھائی ہے نا اس کی شایان کی بھی اور کیا نام ہے اس کا شرین کی بھی، یہ تو بہت ہی غلط ہے. مطلب آپ نے کیا دکھایا ہے کہ جو گھر میں پیرنٹس ہیں، گرینڈ پیرنٹس ہیں، ان کی رسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے. یہ آپ سین دیکھیں ذرا. اس میں دیکھیں پہلے آ کے شرین جو ہے وہ اپنے دادا سے موبائل لے لیتی ہے، پھر اس کے بعد دادا بار بار موبائل مانگ رہے ہیں، ان کو موبائل نہیں دے رہی. چلو مان لیا کہ وہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کے لیے پوزیسو تھی. لیکن جب شایان کو کہا جاتا ہے کہ دادا کو چھوڑ کے آؤ تو وہ دادا نہیں جاتے اس کے ساتھ. لیکن یہ جو ایکشن وہ دے رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. یہ کسی بھی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ گھر میں جو گرینڈ پیرنٹس ہیں آپ کا کتنا ہی اصلاح نہ ہو آپ یہ جسٹر دیں گے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس بات کو کنڈیم کرنا چاہیے. رائٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ایڈیٹر، چینل، ایکٹرز سب کو معافی مانگنی چاہیے اس سین کے لیے. ایکٹرز کو کم از کم یہ سین نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اگر یہ پکچرائز ہو گیا تھا تو ایڈیٹر کو چاہیے تھا اس کو ایڈٹ کر دیتے. ان کو اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم سوسائٹی کو میسج کیا دے رہے ہیں. اب جی اس فیملی کا ایک اور کیریکٹر بھی ہے اور وہ ہے ہماری پھوپھو امری. لوگ تو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جی شگفتہ اجاز بہت اچھی لگ رہی ہیں ویسٹرن ڈریسز میں اور انہوں نے اپنا ویٹ بہت ریڈیوس کیا. ہاں جی واقعی کیا. ایون میں تو یہ کہتی ہوں کہ ان کو اپنا ڈائٹ پلان اور اپنا سارا جو انہوں نے جتنا بھی اس کے لیے ایفرٹ کیا وہ سب کچھ شیئر کرنا چاہیے پبلکلی تاکہ لوگوں کا بھی بھلا ہو. خیر اب بات یہ ہے کہ پھوپھو امرین کو پتا چل گیا کہ انس پولیس اسٹیشن میں ہے، کیونکہ انہوں نے جب کال کی تو اس کے فرینڈس کے پاس فون تھا اور انہوں نے ان کو بتا دیا. اچھا کچھ سین جو ہے نا وہ ڈرامے میں بہت اچھے بھی تھے. اچھا اب جتنا انس کا کیریکٹر دکھایا گیا ہے کہ وہ انڈر پریشر ہے، لیک آف کانفیڈینس نظر آتا ہے اس میں، وہ اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ نہیں کرتا، مطلب ہر چیز کو ایڈمٹ کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور جیسے تایا یا اس کی تائی جان جو ہیں وہ کہتی ہیں وہ اس طرح کر بھی لیتا ہے. لیکن اس کے اپوزٹ جو ہماری آنسا ہے اس کا کیریکٹر بڑا اسٹرانگ دکھایا گیا. جس طرح اس کا کیریکٹر نظر آ رہا ہے دیکھنے میں بھی، گیٹ اپ اس کا، ڈریسنگ، اس کا میک اپ، اس کے بال، اوور آل اس کی لک بڑی اچھی لگ رہی ہے. تو اسی طرح اس کا کیریکٹر بھی جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی لڑکی اتنی ہی بولڈ ہوگی، اتنے ہی اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ کرنے والی ہوگی اور سٹینڈ کرے گی اپنے بھی رائٹس کے لیے، دوسروں کے رائٹس کے لیے بھی. انس کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو آنسا جو ہے وہ اپنے بھابھی کے اتنے برے بیہیویئر کے باوجود اسے بڑا اچھے طریقے سے جواب دیتی ہے. جواب دیتی ضرور ہے لیکن بڑی پولائٹلی وے میں دیتی ہے، اور اسپیشلی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی بات ہو وہ بھائی کے سامنے کرے. اب اس سین میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ بیل دیتی رہی ہے، سارا کچھ ہے، بھابھی نے دروازہ نہیں کھولا، دیر سے جا کے کھولا، لوگوں نے بھی دیکھ لیا، نیبرز نے. پھر اس کے باوجود وہ آتی ہے اندر بڑے اچھے طریقے سے، اس کے ساتھ جتنی بھی آرگومنٹس ہوتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہے. اور کھانے کے لیے وہ کہہ دیتی ہے کہ جی کھانا تو نہیں ہے، میں نے تو پورا ہی بنایا، اور وہ کھانا لے کے اندر چلی جاتی ہے. اب اندر جا کے جیسی کھانے لگتی ہے تو اس کو اپنے بھتیجی کی آواز آتی ہے کہ جو کھانا تو بابا کے لیے ہے تو وہ کیا کھائیں گے، وہ بیچاری وہیں پہ چھوڑ دیتی ہے. اب یہ ہوتی ہے بہنیں کہ بہنوں کو پھر بھی آسان، جبکہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھائی بڑا اچھا اس کے ساتھ بیہیویئر رکھتا ہے، وہ بھی اپنی کانوں کا اتنا ہلکا ہے کہ وہ بیوی کی باتیں سنتے ہیں اور بہن کے اوپر شروع ہو جاتا. لیکن جو اچھی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کچھ سین اچھے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ بیچاری بھائی کے لیے کھانا چھوڑ دیتی ہے، اس کے بعد اپنے بیگ میں سے ڈھونڈتی ہے تو اس کو ایک کچھ 4 دن کے پڑے ہوئے پرانے بسکٹ ملتے ہیں اور وہ وہی کھانا شروع کر دیتی ہے.
اور اس کو ایسے لگتا ہے جیسے اس کا باپ جو ہے نا وہ آیا اس کے خیال میں اور وہ پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ بات کر رہا، اور اس کا باپ کہتا ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دیا نا وہ اس کو کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو اس کی قسمت میں نہیں ہے وہ اس کو کھا نہیں سکتا۔ تو وہ کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میری قسمت میں یہ 4 دن کے پرانے بسکٹ لکھے ہوئے تھے تو وہ میں نے آج رات کھانے ہیں۔ تو اس کا باپ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تو ساتھ ہی وہ سوری کر لیتی ہے باپ سے بھی اور اللہ تعالیٰ سے بھی۔ ایک سین اور بھی بہت اچھا تھا جس میں شایان آنسا نے اپنے لیے اسٹینڈ لیا اور آ کے اس کی غلط بات پر شایان کی اسے تھپڑ مارا۔ ایسے ہی ہونا چاہیے، ایک لڑکی کو اتنا ہی اسٹرانگ ہونا چاہیے، لیکن یہ سمجھ نہیں آئی۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ڈائریکٹر ایڈیٹر وغیرہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ بھی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس نے انسا نے تو یہ کہا ہے کہ انس، میں گواہی دوں گی کہ انس ہمارے ساتھ، اور شایان کہتا ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہے نا کہ انس میرے ساتھ ہے، اس کا بڑا غلط مطلب ہے۔ اس نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ انس میرے ساتھ تھا، لیکن تھپڑ بہت مزے کا مارا، اور باپ کا کھینچتا اسے دھکے دیتا وہ لے کے جا رہا، تو کہتا میری کوئی عزت ہے، تمہاری کوئی عزت، ہماری تو عزت آئی کوئی نہیں۔ اب جی ہم ہر وقت سنتے رہتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا وہ لالچی ہوتی ہیں، ان کو پیسے کی ہوس ہوتی ہے، جبکہ دیکھا جائے تو جو مرد حضرات ہیں نا وہ زیادہ لالچی ہیں، ان کو ہوس زیادہ ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ بہنوں کو ان کا شیئر نہیں دیتے پراپرٹی میں۔ تو یہ چیز یہاں پر بھی ہائی لائٹ کی گئی ہے اور بڑے اچھے طریقے سے۔ مجھے تو بہت ہی اچھا لگا کہ اس نے انسا نے اپنے لیے آواز اٹھائی اور اپنا رائٹ چھین کے لیا بھائی سے۔ اس نے جا کے شاپ پہ بات کی اور وہاں سے اس نے اپنی فیس کے پیسے لے لیے ایڈوانس میں، جو کہ بھائی سے برداشت نہیں ہوا۔ اب بھائی جو ہے نا وہ بالکل پاگل ہو گیا اور اس نے کہا اب تو میں نے اس سے جان سے ہی مار دینا، اور اس میں بھی اس نے بڑی عقل مندی کی۔ اس نے خورشید چاچا کو فون کر دیا اور وہ نیبر سے لوگوں کو لے کے ساتھ عارف کے گھر میں آ گئے اور اس میٹر کو فی الحال سارٹ آؤٹ کیا، جو کہ آگے چل کے اچھا خاصا ایک بڑا ایشو بنے گا ابھی، کیونکہ جس طرح کے عزائم عارف کے اور اس کی بیوی کے ہیں اس میں لگتا نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھیں گے، کیونکہ نیکسٹ پرومو میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مر جائے تبھی مجھے سب کچھ مل سکتا ہے، کیونکہ اس کے فادر جو ہیں وہ آلریڈی اپنی زندگی میں ہاف شیئر کر گئے ہیں، اور خورشید چاچا نے یہی بتایا۔ اور اس ٹائم پہ آپ دیکھیں سین میں، اگر آپ دیکھیں گے نا ڈرامہ، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہتا ہے کہ جی میرا حصہ زیادہ بنتا ہے، باپ نے فیصلہ غلط کیا۔ تو وہ خورشید چاچا نے بالکل صحیح کہا کہ وراثت جو ہے وہ مرنے کے بعد ہوتی ہے، اپنی زندگی میں کوئی جو مرضی فیصلہ کر لے۔ تو یہ مطلب یہ مسائل اتنے ہماری سوسائٹی میں ہیں کہ کوئی بھی بھائی بہن کو اس کا شیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر انس کے گھر میں بھی یہی ایشو ہے کہ تایا اور تائی جو ہے نا وہ فیملی، وہ کسی بھی صورت میں انس کو اس کا شیئر دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جی باپ نے اس کے بڑے بیٹے اپنے کو آگ کر دیا تھا، لہٰذا اب اس کا کوئی شیئر ہی نہیں بنتا۔ وہاں پر بھی یہی ایشو ہے، اسی لیے جیسے انسا کو اپنے گھر میں ٹف ٹائم مل رہا ہے، اسی طرح انس جو ہے اس کو بھی اپنے گھر میں ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ اسی طرح انسا نے اپنے سارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو لے کے ایک سکسیسفل کیمپین چلائی سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی انس کے لیے، اور ایونچولی انس ریلیز ہو گیا پولیس اسٹیشن سے، اور شایان جو ہے وہ سی ٹی وی فوٹیج کی وجہ سے اریسٹ ہوا۔ اب انس کی پھوپھو تو آ گئی ہوئی ہیں، جیسے ان کو پتہ چلتا ہے وہ آ جاتی ہیں۔ اب وہ انس کو ٹائم ٹو ٹائم یہ کہہ رہی ہیں کہ جی تمہارے جیسے لڑکے ایسے نہیں ہوتے، تمہاری ایج کے لڑکے تو اپنے لیے آواز اٹھاتے ہیں، کوئی ان کے اوپر انگلی اٹھائے تو ہاتھ توڑ دیتے ہیں۔ تو اس پہ انس کہتا ہے کہ جی میں بھی ہاتھ توڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو 2 سین گزرے تھے وہ اس میں ایک سین میں تو میں بڑی ڈس اپوائنٹ ہوئی کہ جب وہ پولیس اسٹیشن میں ہوتا ہے اور وہ کھانا اس کا گھر سے آتا ہے، اور جو باقی جو 2 لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ اریسٹ ہوئے ہوئے وہ اس سے کھانا لے لیتے ہیں، اور وہ بولتا ہی کچھ نہیں، ان کو کہتا ہی کچھ نہیں، بلکہ وہ اپنا جب کھانا دیتے ہیں تو وہ دال ہوتی ہے اور دال میں کنکر آتا ہے۔ تو چلو یہ سین تو بڑا اچھا تھا، اگر دیکھا جائے بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ وہ اس وقت لگا، کہ بتایا بھی یہی گیا کہ وہ اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے کہ اس نے اس وقت بھی الحمدللہ کہا۔
لیکن ساتھ ہی جب دوسرا سین آیا تو ہمیں انس کا جو ہم سمجھ رہے تھے، یا میں بھی کہہ رہی ہوں کہ جی انس بالکل روبوٹ ٹائپ ہے، وہ مطلب اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیتا، لیکن اس سین میں انس نے اپنے لیے سٹینڈ لیا جب وہ اس کے ساتھ فزیکل ہوئے، اور تو اس نے ہیڈ لاک کیا اس کو، تو وہ ایک نیا ہم نے انس دیکھا اس ٹائم پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی آگے انس، یہ نیا والا انس ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یا ہمیں وہ پرانے والا انس ہی دیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ جب وہ گھر آ جاتا ہے تو وہ پھر اسی زون میں چلا جاتا ہے جس زون میں وہ پہلے تھا، کیونکہ تایا اس کے کہتے جو ہیں کہ جی جس کا کھایا ہوتا ہے اس کو حلال کرتے ہیں، تو اب وہ شاید حلال کرنے والے پھر زون میں چلا گیا، اور وہ ہر قسم کی پھر سے ایلیگیشنز جو ہے، اور مطلب اتنا بٹر بیہیویئر ان کا جو ہے وہ اس کو وہ بیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ جبکہ اب دیکھا جائے تو اس کی سپورٹ کے لیے پہلے تو دادا جی تھے، بے شک ان کی اتنی کوئی چلتی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کے لیے، دادا نے بھی بڑا سٹینڈ لیا گھر کے اندر۔ اب اس کے پاس دو سپورٹر ہیں، اب تو پھوپھو بھی اس کی سپورٹ میں آ گئی ہیں، اس کے باوجود ابھی بھی وہ چونکہ اس گھر میں ہی رہ رہا ہے تو وہ انڈر پریشر ہے، تایا جی کے اور تائی امی کے، اور پھر اپنے کزنس کے بھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پھوپھو جو ہیں وہ دادا جی کے ساتھ مل کے کتنا ٹائم لگاتی ہیں اس کو اس سارے ٹرانس میں سے نکالنے میں۔ جی سب اسٹوڈنٹس نے مل کے کیمپین بھی چلا لی، سوشل میڈیا پر بھی انگیج کر لیا لوگوں کو، اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی سامنے۔ اب اس ساری چیز کے بیچ میں نا ایک بات جو نوٹسیبل ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جو وکیل صاحب آئے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اگر تو یہ وہی نظامی صاحب ہیں جن کا ایشا کہہ رہی ہے کہ ہمارے فائنل ایئر میں نظامی سر جو ہیں وہ ہمیں پڑھائیں گے، اور وہ بڑے پروفیشنل لائر ہیں، ٹیچر اگر اچھا ہو اور پھر پروفیشنل بھی ہو تو ظاہر ہے اسی طرح ہی اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ اب یہاں بھی یہ سارے بچے تو نہیں، ہم ان کو خیر کے یہ سب اسٹوڈنٹ جو ہیں یہ اسی طرح ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں۔ اب جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جی پولیس اسٹیشن میں اگر تو یہ وہی لائر ہے جن کے بارے میں اتنے ایکسائٹیڈ ہیں اسٹوڈنٹس، یہ سین آپ نے چیک کیا؟ چلو اینٹری کو تو چھوڑیں، جیسی بھی تھی ان کی، لیکن جب ایک لائر اتنا پروفیشنل بھی ہو اور اس لیول کا ہو جس لیول کا بتایا جا رہا، تو وہ اس طرح سے انٹری نہیں دیتا۔ ایک تو وہ اس کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے، دوسرا وہ آ کے کہتے ہیں واجد نظامی میں انس کے کیس کی پیروی کرنے والی۔ اب کوئی مجھے یہ بتائے کہ کیس ہوتا ہے یا کیس ہوتا ہے؟ اتنا پروفیشنل بندہ یہ بات کیسے کر سکتا؟ بٹ اینی ویز اسٹوڈنٹ کی طرف سے بڑی پازیٹیو موومنٹ دکھائی گئی، بڑی پازیٹیو اپروچ تھی ان کی، لیکن اس سب کے اوپر پانی پھیر دیا انس نے جب اس کے تایا نے اس کو پریشرائز کر لیا، اور وہ پریشرائز ہو بھی گیا ایز یوزول، ربوٹ بن کے آ کے تو وہ ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ جی تم لوگ جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کی، میری جان چھوڑ دو۔ مطلب اب یہ ہے، اچھا ہاں یہ بھی کہتا ہے کہ جی اس گھر میں میں رہتا ہوں، تم لوگ نہیں رہتے، مجھے پتا میری زندگی کیسی ہے۔ چلو یہ ساری باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے رائٹس کے لیے تو اس کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، یا اس کے ساتھ جو اس کے فیور میں کھڑے ہیں اس کے دوست، ان کے ساتھ تو اس کو اس طرح سے بہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا وہ اتنا ہی انڈر پریشر ہے، یا اتنا ہی وہ روبوٹ ہے کہ تایا جو ہے وہ اس کا بٹن پریس کرتے ہیں وہ موومنٹ کرتا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ نہیں سمجھ آ رہی، اب یہ سارے اسٹوڈینٹس آ تو گئے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ تھا، ہمارا دوست ہے، ہمارا دوست ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے نا کہ اس کے تو دوست تھے ہی نہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتا تھا یونیورسٹی میں بھی کسی کے ساتھ، سوائے ایک وہ لڑکا جس کے ساتھ وہ اس نے بتایا، آئی تھنک احمد نام ہے اس کا، کہ جی اس کے ساتھ میں آیا تھا، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی ہے ہی نہیں تھا۔ اچھا چلو جی خیر سانو کی، اچھا اب وہ ریلیز تو ہو گیا، لیکن جو
سیٹسفیکشن تھی نا شایان کے اور اس کے دوست کے باتوں میں اور ان کے ایکسپریشنس میں. بیٹھے بیٹھے دونوں جو ہے نا وہ شاہین کو پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کروا رہے تھے کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا ابھی تھوڑی دیر بعد ہونا کیا ہے. اور وہی ہوا کہ CCTV فوٹیج کے سامنے آنے کے بعد اب ظاہر ہے پولیس پر بھی پریشر آیا, سارا کچھ ہوا تو انہیں انس کو ریلیز کرنا پڑا اور آ کے شایان کو وہ اریسٹ کر کے لے گئے. شایان کی اور اس کے دوست کی حالت دیکھنے والی. اس سے پہلے جب وہ تھپڑ کھاتا ہے ادھر جاتا ہے جب بات کرنے کے لیے اس سے آنسا سے اور باقی اسٹوڈنٹ سے, تو اس وقت ان کی باڈی لینگویج دیکھنے والی تھی اور اب ان کی باڈی لینگویج دیکھنے دونوں کی کہ وہ کیا تھی. اینیویز اگر دیکھا جائے تو ہم نے تو کچھ تھوڑا ذرا زیادہ ہی ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر لیا, لیکن اوور آل اسٹوری جو ہے وہ آگے نہیں گئی. پرابلمس وہی ہیں ساری, صرف اتنا ہوا کہ CCTV فوٹیج اور اسٹوڈنٹس کی موومنٹ کی وجہ سے انس جو ہے وہ ریلیز ہو گیا اور شایان پکڑا گیا. دوسری طرف آنسا نے اپنے فیس کے پیسے جو ہیں وہ ارینج کر لیے خورشید چاچا سے کہہ کے. اب اس میں جو لرننگ پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ اب دیکھیں جو تایا بھی ہے نا وہ کو بہت زیادہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے اس نے اس کو اوپر پریشر ضرور رکھا ہوا ہے اپنا, وہ اس کو ڈومینیٹ ضرور کر لیتا ہے انس کو, لیکن وہ کو بہت زیادہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے. اب وہ شازیہ جو ہے وہ بھی کوئی بہت زیادہ اگینسٹ نہیں ہے. ان دونوں کا ایشو صرف یہ ہے کہ ہم نے ان کو پراپرٹی میں شیئر نہیں دینا بس. جیسے کہ سیم ایشو آنسا کی فیملی میں ہے کہ اس کے بھائی بھابھی کا بھی یہی ایشو ہے کہ جی ہم اس کو پراپرٹی میں شیئر نہیں دیں گے, جبکہ اس کا تو باپ کر کے گیا سارا کچھ, اس کے باوجود بھی ان کا یہی پرابلم چل رہا ہے ادھر بھی. مینس زر زمین اور زن ہمیشہ سے یہی ایشو رہے ہیں سوسائٹی میں. اب یہاں پر پراپرٹی کا ہی ایشو ہے کہ جی شیئر نہیں دیں بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. اب بھابھی اپنے بیٹے کو تو اسکول جاتے وقت کہہ رہی ہے بہن کا دھیان رکھنا, بہن کو ساتھ بٹھانا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے ہسبینڈ کو کہہ رہی ہے کہ عارف کے مطلب عارف کو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہاری بہن جو ہے وہ رات کو دیر سے آئی تھی. مطلب وہ اس طرح سے مینیپولیٹ کر رہی ہے کہ وہ بھی تو آخر اس کا بھائی ہے, وہ بھائی بہن کے درمیان وہ پرابلمس کریٹ کر رہی ہے, ایشوز ریز کر رہی ہے, لیکن اپنے بچوں کے لیے اس کا وہ جو رول ہے نا وہ اپلائی نہیں ہو رہا. لیکن جو اپنا ہسبینڈ ہے اور نند ہے ان کے درمیان میں وہ کر رہی ہے کہ جی نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو مین اگر بات دیکھی جائے تو یہی ہے کہ چیزوں کو اس طرح سے مینیپولیٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ مطلب اتنی کمپلیکیٹ ہوتی نہیں ہے جتنی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, جتنے ایشوز ریز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح جو بات کرتی ہے امرین پھوپھو جو ہے کہ جی اگر بڑوں کی غلطیاں بچوں کو بھگتنی پڑتی ہیں تو پھر بچوں کی غلطیاں بڑوں کو بھگتنی چاہیے. تو مطلب اس کا یہی ہے کہ اگر جیسے کہ مسلم کہتا ہے کہ شایان نہیں جائے گا جیل, میں چلا جاؤں گا, میں اپنا اریسٹ ہو جاؤں گا, شایان کو نہیں ہونے دو. تو پھوپھو کی بات بالکل صحیح تھی جو وہ اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ تمہارے اس قسم کے ایموشنل اسٹیٹمنٹس جو ہیں ان سے باپ ہمارا جو ہے وہ تو بلیک میل ہو سکتا ہے, میں نہیں ہو سکتی. تو بہتر ہے کہ تم شایان کو جو اس نے غلطی کی ہے اس کی اسے سزا جو ہے نا وہ بھگتنے دو تاکہ وہ دوبارہ یہ غلطی نہ کرے. لیکن یہاں پھوپھو جب کہتی ہے کہ جی تم لوگ شایان کے لیے تو ایفرٹ کر رہے ہو کہ وہ ریلیز ہو جائے, تم لوگوں نے اس بچے کے لیے دعا کیوں نہیں کی, اس لڑکے کے لیے جو انجرڈ ہے, تو اس کے لیے بھی دعا کرو, اس کا بھی پتہ کرو, کیونکہ وہ اگر انجرڈ ہوگا اور اگر اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پرابلم تو پھر کریٹ ہوگی نا. تو تم لوگ اس سے جا کے ملو اور ان سے بات کرو اور دیکھو اس بچے کا کیا حال ہے. تو پھر اچانک سے شازیہ اور مسلم کو خیال آ جاتا ہے کہ ہاں جی ہمیں تو ہاسپٹل بھی جانا چاہیے. تو پھر شازیہ, مسلم اور شیری تینوں ہاسپٹل چلے جاتے ہیں. وہاں پر ان کے آرگومنٹس ہوتے ہیں اس کے بھائی کے ساتھ, لڑکے کے جو زخمی ہے. اب جی یہاں پر بھی بڑا ڈرامیٹک سین ہوتا ہے کہ شازیہ کہتی ہے کہ جی وہ تو کسی صورت مان نہیں رہے, میں تو اپنا دوپٹہ ان کے پاؤں میں رکھنے کے لیے تیار ہوں. تو اب ہماری شیرین جو ہے وہ ایسے کیسے پیچھے رہ جاتی, اس نے کہا میں انٹری دیتی ہوں, اور اس نے جا کے
فہام جو ہے اس کا جو انجرڈ ہے اس کا بھائی، اس کے ساتھ وہ بات کرتی ہے اور میٹر سالو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اسی ٹائم پر پتہ چلتا ہے کہ جی اس کو ہوش آ گئی ہے۔ اور اس کی ماں تو خیر پہلے ہی چاہتی ہے فہام کی کہ بھائی یہ ہم اس چیز میں نہ جائیں۔ تو ان شارٹ یہ کہ وہ بھی مطلب اس چیز کو نا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم ایف آئی آر واپس لے لیتے ہیں۔ اب وہاں پر بھی یہ سٹوری بتائی گئی ہے کہ فہام جو ہے وہ بہت، اس کے بھی اینگر ایشوز ہیں، وہ کسی کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور یہاں پر تو بڑی بات ہے کہ اس نے معاف کر دیا۔ اب جی جب جان پہچان ہو اور ویسے بھی آپ اچھی پوزیشن میں ہو تو پھر پولیس آفیسر تو آپ کے گھر ہی آ جاتے ہیں نا اپڈیٹ دینے کے لیے۔ تو اتنے پہ پتہ چلتا ہے کہ جی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے۔ شان جو ہے اس کو اس چیز کا بڑا سخت غصہ ہوتا ہے کہ جی میری تو ریپوٹیشن ہی خراب ہو جائے گی، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ تو وہ یہی بات کرتے ہیں عامر صاحب سے۔ تو عامر صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو جی چھوٹی سی بات ہے، پانی کے بلبلے کی طرح کی زندگی ہوتی ہے ایسی ویڈیوز کی، تو شام تک لوگ بھول بھی جائیں گے۔ لیکن اب شایان کا ماننے والا ہے، شایان نے اب قسم کھا لی ہے کہ بھائی اس لڑکی کو تو میں نے سبق سکھا کے چھوڑنا ہے انسا کو۔ اب جو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ، اب چونکہ انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ وہ لاء پڑھ رہے ہیں سب، آنسا اسپیشلی، تو آنسا جو ہے یقیناً آگے کچھ ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی کیس وغیرہ چلے گا کورٹ میں، اور جس میں اس کی لاء پریکٹس جو ہے نا وہ نظر آئے گی ہمیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور ہمارا فیس بک پیج اسے فالو کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔